حماس کا ہفتے کو 3 کے بجائے 6 اسرائیلی قیدی رہا کرنے کا اعلان، باقی تمام قیدی ایک ساتھ رہا کرنے کی مشروط پیشکش۔ حماس ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیل مستقل جنگ بندی اور فوجی انخلا پر آمادہ ہو جائے تو تمام اسیر ایک ساتھ رہا کر دیں گے۔ 6 قیدیوں کے بدلے اسرائیل عمر قید اور لمبی سزاؤں کے حامل کئی فلسطینی رہا کرے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $50 ارب سے زائد کی ضرورت ہوگی۔ ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کا تخمینہ بغیر پھٹے بم اور لاکھوں ٹن ملبہ ہٹانے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ یوکرینی جنگ پر امریکی صدر نے یو ٹرن لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر غیر مقبول اور جنگ شروع کرنے کے ذمہ دار رہے۔ صدر نے کہا کہ ٹرمپ روسی ساختہ ڈیس انفارمیشن کی دنیا میں رہے۔ مقبولیت جاننے کے لیے ٹرمپ کو اپنے مقابل الیکشن لڑنے کی دعوت دے دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ وہ یوکرین سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر تیار ہیں۔ بنگلہ دیش ایک بار پھر مظاہروں کی لپیٹ میں۔ کنال یونیورسٹی کے کیمپس میں طلبہ کے ساتھ پابندی کے معاملے پر 2 گروپوں میں جھڑپ۔ طلبہ کے ایک دوسرے پر اینٹوں، لاٹھیوں اور تیز دھار ہتھیاروں سے حملے۔ 150 سے زائد طلبہ زخمی۔ تشدد کی لہر دوسرے شہروں کی جامعات تک پھیل گئی۔ رات گئے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور کے مضافات میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کئی شہروں میں فرجر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ پاکستان میں موسم بہار کی انٹری۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی دن کے وقت بادل برستے تھے۔ آج جلد مگسی، کنڈوال سمیت دیگر شہروں میں برسات کا امکان۔ گوٹکی، گنکوٹ، تھل، میرپور متھیول میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ زیارت اور گرد و نواح میں برف باری، ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ۔ کراچی میں خونی ڈمپر اور ٹرالر کی دہشت گردی جاری۔ رات گئے ملیر مرغی خانے کے قریب ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ ایک جہاں باغ، دوسرا زخمی۔ شہریوں نے ٹرالر کو پکڑ لیا۔ مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارغوان کے تحریک خیز انکشافات۔ ارغوان نے مصطفیٰ پر تشدد اور اسے کار میں سمیت جلانے کا اعتراف کر لیا۔ جی ٹی وی نیوز نے قتل کی وجہ بننے والی لڑکی کی تصاویر حاصل کر لی۔ مصطفیٰ کے قتل میں مبینہ طور پر تیسرے شخص کے ملوث ہونے کا بھی شبہ۔ ارغوان کے گھر سے ملنے والے خون کا نمونہ لڑکی انجلینا کا نکلا۔ لڑکی پر تشدد کے دوران اس کا خون کارپٹ پر گرا تھا۔ ملزم ارغوان نے لڑکی پر تشدد کا اعتراف کر لیا۔ بلوچستان میں پھر دہشت گردی، معصوم افراد نشانہ۔ بارقال میں دہشت گردوں نے 7 مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا۔ متاثرہ بس کوئٹہ سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ کہا 69 شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی بھی مذمت۔ باجوڑ میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ۔ انسداد پولیو ٹیم کی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید۔ کانسٹیبل رب دیمار شاہ کو دہشت گردوں نے ڈیوٹی کے بعد واپسی چیک پوسٹ پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا۔ پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ شہید کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ کرم میں دہشت گردوں سے سروں کی قیمت مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 13 کروڑ روپے مقرر۔ دہشت گرد کاظم کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے مقرر کی گئی۔ دیگر 13 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک مقرر کی گئی۔ اطلاع فراہمی کرنے والوں کے ناموں کو خفیہ رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس کا ایجنڈا بھیج کر تجاویز مانگی تھی۔ جاری اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ عدالتی پالیسی سازی میں اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں گے، اپوزیشن سے بھی تجاویز لیں گے تاکہ اصلاحات غیر متزلزل اور پائیدار ہو۔
ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا وزیر اعظم رمضان پیکج دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم نے رمضان پیکج کی سمری منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت 39 لاکھ خاندانوں کو نقد رقم دینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں کمی کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ نیپرا اتھارٹی درخواست پر 26 فروری کو سماعت کرے گی۔ اسحاق کھوڑو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ڈائریکٹر جنرل مقرر۔ 22ویں گریڈ کے افسر اسحاق کھوڑو کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹرانسفر کر کے SBCA کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بزنس ٹائکون ملک ریاض کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ نیب نے نیو میری پروجیکٹ گلف سٹی اور رخ سختہ پری ریفرنس دائر کر دیا۔ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض محبوب شوکت محمد عرفان الہی سمیت 28 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ کیویز نے شاہینوں کو جکڑ لیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن پاکستان کو شکست۔ نیوزی لینڈ نے میچ 60 رنز سے جیت لیا۔ 321 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 47.2 دوسرے اوورز میں 260 رنز بنا سکی۔ خورشید شاہ 69، بابر اعظم 64 رن بنا کر نمایاں رہے۔ سلمان علی آغا 42، فخر زمان نے 24 رنز جوڑے۔ حارث رؤف نے 19، شاہین شاہ 14، نسیم شاہ 13 رنز بنا سکے۔ سعود شکیل 6، محمد رضوان 3، طیب طاہر 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے آل ریکلرڈ اور میچل سینٹر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میٹ ایری نے 2، میچل براسول اور نیتھن اسمتھ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز بنائے تھے۔ ویل ینگ اور ٹیم لیٹھم نے سنچری سکور کی۔ ویل ینگ اور 160 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ٹیم لیٹھم نے ناقابل شکست 118 رنز کی اننگز کھیلی۔ گیلن فلپسی نے بھی شاندار 61 رنز جوڑے۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف اور نسیم شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بہترین بلے بازی پر ٹیم لیٹھم کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ ہمارے لیے ہر میچ اہم ہے، ینگ اور آلتھم کی سنچری میں میچ ہاتھ سے نکال دیا۔ قومی کپتان محمد رضوان کہتے ہیں میچ میں دوسرے مرحلوں میں ہم نے اپنا مومنٹم کھو دیا۔ امید نہیں تھی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم 320 رنز بنا لے گی۔ وکٹ شروع میں بلے بازی کے لیے آسان نہیں تھی۔ کیوی کپتان میچل سینٹر نے کہا پاکستان کے بالرز نے اچھی بالنگ کی، مڈل میں ہماری اچھی شراکت داری جس سے آخر میں زیادہ رنز بنے۔ محمد رضوان کی وکٹ ہمارے لیے بہت اہم تھی۔ ہمارے بالرز نے لگاتار ڈٹ کر بالنگ کی جس کا دباؤ پاکستان پر پڑا۔